بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الاحزاب، مدنی نمبر 33، آیت نمبر 46۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 46۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہمارا یہ رسول ہمارے ضابطے کے مطابق نوع انسانی کو نظام خداوندی کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسانی زندگی کی تاریک راتوں میں سورج کی طرح جگمگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب شاہد، نذیر اور بشیر کا فریضہ امت کا ہے کہ وداعیاً الی اللہ بإذنہ، سورہ 33 آیت 46، آواز دیتے چلے جائیں کہ ادھر نہ مڑنا، راستے میں خطرات ہیں، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ انذار، جب ادھر جانے سے منع کیا تو یہ تو بتانا پڑے گا کہ پھر کدھر جائیں جہاں خطرات نہ ہوں، نقصانات نہ ہوں اور سراسر خوشحالیوں اور خوشگواریوں والی راہ ہو۔ ایسی رہنمائی کرنے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ قرآن خود روشن ہے اور دوسروں کو روشنی دینے والا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سورہ 33 آیت 46۔ روشنی کی طرف لانے کے لیے چھوٹا سا دیا نہیں بلکہ قرآن کو چمکتا سورج کہا ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے، اور آگے کہا کہ منیرن، سورج ہی کہا جاتا تو کافی تھا لیکن منیرن کہہ کر بتا دیا کہ قرآن خود روشن ہے اور دوسروں کو روشنی دینے والا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کہا ہے۔ آج یہ کتاب مکمل اور محفوظ امت کے پاس ہے۔ کتاب منیر کا لفظ اور لفظ سراج قرآن کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ سراجن منیرہ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب جو قوم بھی قرآن کریم کو پشت کے پیچھے رکھے گی تو اس کی پشت یعنی اس کا ماضی تو روشن نظر آئے گا لیکن اس کے سامنے یعنی اس کا مستقبل ہمیشہ تاریک رہے گا۔ جب تک وہ قوم قرآن کو سامنے نہ رکھے، ہمیں تو خدا نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ 2 آیت 4 کا سبق دیا تھا کہ دنیا و آخرت میں آنے والی زندگی یعنی مستقبل کی زندگی پر یقین رکھو، لیکن ہم تو ماضی پر ایمان رکھنے والی قوم بن چکے ہیں۔ ہر ممبر و محراب سے روشن ماضی ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، قرآن پیش نہیں کیا جاتا۔ قرآن خود روشن ہے اور روشنی دینے والا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کسی خارج از قرآن مواد کی ضرورت نہیں۔ کیا قرآن سراج نہیں ہے یا منیر نہیں ہے؟ یہ تو اپنے مفہوم کو تصریف آیات کے ذریعے خود واضح کر دیتا ہے۔ قرآن انسانوں کی مرتب کردہ روشنیوں کا محتاج نہیں ہے۔ آیت نمبر 47۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اے رسول، تو اس ضابطۂ ہدایت پر ایمان رکھنے والوں کو خوشخبری دے کہ انہیں خدا کی طرف سے بڑی خوشحالیاں اور فارغ بالیاں نصیب ہوں گی۔ آیت نمبر 48۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اے رسول، مفاہمت کی خاطر تو کفار اور منافقین کی کوئی بات نہ مان، ان کی طرف سے تجھے جو ایذائیں پہنچیں ان کی پرواہ نہ کر، نظام خداوندی کی محکمیت پر پورا بھروسہ رکھ۔ تو دیکھے گا کہ اس نظام پر بھروسہ کس قدر کافی ثابت ہوتا ہے۔ تاریکیوں، پستیوں اور محتاجیوں میں رہنے والی قوم اپنا نام چاہے کچھ بھی رکھ لے،
وہ تو قدم قدم پر منافقین اور کفار کی محتاج ہوتی ہے۔ کفار اور منافقین ان سے اپنی اطاعت کراتے ہیں۔ آیت نمبر 49۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے جماعت مومنین، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگائے بغیر ان کو قانون کے مطابق طلاق دو تو ان کی عدت کا شمار کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تم انہیں بس مناسب سامان دے کر نہایت خوشگوار انداز سے رخصت کر دو۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سرہن کے معنی آزاد کرنے کی ہیں۔ اس آیت میں یہاں پھر آئلی قوانین کی بات آ گئی ہے۔ یہ جو آئلی زندگی کے متعلق احکام ہیں، یعنی نکاح، طلاق، مہر اور عدت وغیرہ، یہ مختلف مقامات پر ہیں۔ ان کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورہ الطلاق۔ قارئین کی سہولت کے لیے یہ سارے قوانین علامہ پرویز صاحب کی کتاب قرآنی قوانین میں دے دیے گئے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ کے قوانین میں باپ کی وفات کے بعد قرآن کے مطابق دادا سے پوتے کو وراثت منتقل ہوتی تھی، لیکن احادیث کی روشنی میں پشاور ہائی کورٹ سے ہمارے علماء اکرام اس قانون کو کالعدم کروا چکے ہیں۔ آیت نمبر 50۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال ہیں جن کے مہر ادا کر کے تو نے ان سے نکاح کیا ہے، اور ان لونڈیوں کو بھی تیرے لیے حلال کیا جو پہلے سے تمہارے معاشرے میں بطور غنیمت موجود تھیں، نیز جن چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد اور خالہ زاد نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ بھی حلال ہیں، اور وہ مومن عورت جو بلا مہر طلب کیے تیرے نکاح میں آنا چاہے اور تو اس سے نکاح کرنا پسند کرے بھی حلال ہے۔ یہ امزاد جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی اور عورت کا اپنے آپ کو حبا کرنے سے متعلق دونوں احکام صرف تیرے لیے مخصوص ہیں تاکہ معاملات کو سلجھانے میں تجھے دقت نہ ہو۔ ان احکام کا عام مومنین سے تعلق نہیں ہے۔ عام مومنین کے لیے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو احکام دیے جا چکے ہیں ان کا ہمیں علم ہے۔ ضابطۂ خداوندی میں اس قسم کے خصوصی احکام کی گنجائش اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ان سے معاشرہ کی حفاظت ہو جائے اور افراد کی نشو و نما میں فرق نہ آئے۔ یہ خدا کی عین مرحمت ہے۔ آیت نمبر 51۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ تیری بیویوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو نکاح میں رہیں اور چاہیں تو انہیں رخصت کر دے، سورہ 33 آیت نمبر 28۔ اسی طرح اے رسول تجھے بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ ان میں سے جن کو چاہو دور کر دو اور جن کو چاہو اپنے نکاح میں رہنے دو۔ اگر تو ان میں سے کسی سے الگ ہو جائے اور دیکھے کہ تجھ سے علیحدہ ہو کر وہ افسردہ ہو رہی ہے اور تمہارے پاس آنا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہوگا، تو تمہیں اس کی بھی اجازت ہے کہ اسے دوبارہ اپنے حلقہ زوجیت میں لے آؤ، بشرطے کہ وہ تیرے دیے گئے معیار زندگی پر رضامند ہو۔ یہ باتیں اس لیے واضح کر دی گئی ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا خیالات ہیں۔ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ عالی قوانین کا مقصد یہ ہے کہ سب سے چھوٹے یونٹ گھر کی زندگی اطمینان بخش ہو جائے۔ یہ جو عائلی زندگی سے متعلق قوانین دیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے سب سے چھوٹے یونٹ یعنی ایک گھرانے کی زندگی اطمینان بخش ہو جائے، یعنی جنتی زندگی ہو جائے، تاکہ جب گھرانے گھر سے باہر نکلیں تو معاشرہ بھی جنتی ہو جائے۔ گھر کی زندگی اگر قرآن کے مطابق ہو جائے تو پھر باہر کی زندگی خود بخود اس کے مطابق ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی روح سے صرف ایک بیوی کا اصول ہے، البتہ جنگوں کی وجہ سے پیدا شدہ ہنگامی حالات میں ایک سے زائد یعنی 4 تک بیویوں کو جائز قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیں سن 2 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 82 جنگیں لڑنی پڑیں۔ ان جنگوں میں مردوں کے شہید ہو جانے سے یہ ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی آبادی میں مردوں کے یوں کم ہو جانے سے اخلاقی برائیاں جنم لے سکتی تھیں اور غیر مسلم سے ایک مومنہ کی شادی جائز نہ تھی، اس لیے ایک سے زائد بیویوں کے استثناء کو ایک ہنگامی حل کے طور پر جائز قرار دیا گیا، سورہ 4 آیت نمبر 3۔ اس استثناء سے شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے والی عورتوں اور شہداء کی عورتوں کے لیے پناہ کا مسئلہ حل کیا گیا تاکہ یتامہ یعنی وہ عورتیں جن کو شوہر نہ مل سکے ہوں شادی کر کے بیوی کی حیثیت سے گھروں میں رہ سکیں۔ اس طرح ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا گیا جو بغیر کسی حیثیت کے کسی کے گھر میں رہنے سے ہو سکتی تھی۔ قرآن کے الفاظ ان خفتم سورہ 4 آیت نمبر 3 بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو پھر تم ایک سے زائد بیویوں سے شادی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے شادی کی تھی وہ بڑے بڑے معزز گھرانوں اور قبائل کی خواتین تھیں۔ ان سے شادی اس لیے کی تاکہ ان خواتین کو کسی قسم کی کم مائگی کا احساس نہ ہونے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور حالات اور بڑی ہی مفلسی کے دور میں ایسا کیا، لیکن جب حالات بہتر ہو گئے تو خدا نے ازواج مطہرات کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے الگ ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول کے گھرانے کو تو ایک مفلس گھرانے کی مانند زندگی بسر کرنا تھی، لیکن کسی بیوی نے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کیا۔ آیت نمبر 52۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ اے رسول، اس کے بعد کسی نئی عورت سے شادی کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ کہ جنہوں نے تیرے نکاح میں رہنا پسند کیا ہے ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور عورت سے نکاح کر لے، خواہ اس کی خوبیاں تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگیں۔ لیکن لونڈی جو معاشرے میں پہلے سے موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور خدا کا قانون تمام امور کی نگہداشت کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کچھ استثناء عطا کیے گئے تھے تو ساتھ ہی کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئی تھیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امزاد اور دیگر ان عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ غیر مہاجر امزاد عورت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی جائز نہیں تھی۔ جب سب ازدواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ان خواتین کو طلاق دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہ رہا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید شادیوں سے بھی روک دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 53۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے جماعت مومنین، تم یوں ہی بن بلائے اور بغیر اجازت لیے رسول کے گھر نہ جایا کرو، اس سے اس کی پرائیویسی میں خلل آتا ہے۔ اگر وہ تمہیں کھانے کے لیے بلائے تو اس کے ہاں جاؤ، لیکن وہ بھی ایسے نہیں کہ تم کھانا پکنے سے پہلے ہی وہاں جا بیٹھو اور کھانے کا انتظار کرتے رہو۔ جب کھانا تیار ہو جائے اور بلایا جائے تو پھر اندر جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے آؤ، وہیں بیٹھے باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ یہ باتیں نبی کے لیے باعث اذیت تھیں، لیکن وہ تمہیں شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اگر تمہیں نبی کے گھر سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے اور رسول کے اہل خانہ دونوں کے لیے پاکیزگی قلب کا باعث ہے، اور تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں کہ تم کوئی ایسی بات کرو جو رسول کے لیے اذیت رساں ہو، کیونکہ ازواج مطہرات تمہارے لیے بمنزلہ ماں کے ہیں، سورہ 33 آیت نمبر 6۔ لہٰذا یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ تم رسول کی بیویوں سے اس کی وفات کے بعد کبھی نکاح کرو۔ قانون خداوندی کی روح سے یہ بڑی اہمیت کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 54۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ معاشرتی آداب کی دل کے جھکاؤ کے ساتھ پابندی کرو، کیونکہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے اللہ پر سب روشن ہے، اس سے کوئی شے چھپی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 55۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ہاں، اگر وہ اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں یا اپنے ملازموں، خواہ وہ لڑکے ہوں یا عورتیں، کے سامنے زینت کو نمایاں، سورہ 24 آیت 31 کر لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
ان کے لیے بہرحال قوانین خداوندی کی نگہداشت ضروری ہے۔ انہیں اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قانون خداوندی کی نگاہ ہر بات پر رہتی ہے۔ آیت نمبر 56۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتوں کائناتی قوتوں کی تائید و نصرت، تحسین و آفرین اور شاباش نبی کے تشکیل نظام خداوندی کے پروگرام کے ساتھ ہے۔ تو اے جماعت مومنین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اپنے عمل پیہم سے نبی کے مشن کی تقویت کا موجب اور دست و بازو بن کر اس کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچاؤ، کیونکہ تمہیں بھی اللہ اور اس کے ملائکہ کی تائید و نصرت، تحسین و آفرین اور شاباش حاصل ہے۔ سورہ 33 آیت نمبر 43۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دل کے جھکاؤ کے ساتھ اس کی پوری اطاعت کرو۔ سورہ 33 آیت نمبر 43، سورہ 7 آیت 157 اور سورہ 4 آیت 65۔ یصلون علی النبی، دیکھیے سورہ 33 آیت 43 کے تحت۔ آیت نمبر 57۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ مومنین کے برعکس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کے لیے کسی تکلیف یا ذوف کا موجب بنتے ہیں، وہ دنیاوی و اخروی زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہتے ہیں اور وہ ذلت آمیز تباہی کے عذاب میں ماخوذ ہوں گے۔ اللہ اور رسول قرآن کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد نظام خداوندی ہے، کیونکہ جہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہاں صیغہ واحد ہی آیا ہے۔ اگر اللہ کو الگ اور رسول کو الگ کر لیا جائے تو رسول اللہ کو تو اذیت پہنچائی جا سکتی تھی اور پہنچائی جاتی بھی رہی، لیکن خدا کو کون اذیت پہنچا سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول سے مراد نظام خداوندی ہی ہے۔ آیت نمبر 58۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ نظام خداوندی کے علاوہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ایذا رسانی کا موجب بنتے ہیں اور ان پر ناکردہ گناہوں کا الزام دھرتے ہیں تو وہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں بھی اس کی سزا مل کر رہے گی۔ آیت نمبر 59۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، تو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں کو تاکید کرتے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر ایسا کشادہ سا کپڑا پہن لیا کریں جن سے زینت نمایاں نہ ہو۔ سورہ 24 آیت نمبر 31۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ پہچانی جا سکیں کہ شریف بیویاں جا رہی ہیں اور کوئی بدگماش انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ چیز ان کے لیے قانون خداوندی کی روح سے حفاظت اور تربیت کا موجب بن جائے گی۔ عورتوں کو اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر کشادہ چوغا، اوورال یا چادر لینے کی غرض و غایت خدا نے یہ بتائی کہ نمبر 1 پہچانی جا سکیں کہ کوئی اوباش عورت یا عورتیں نہیں جا رہی ہیں بلکہ یہ شریف بیویاں ہیں۔ نمبر 2 کوئی بدگماش شخص انہیں نہ چھیڑ سکے۔ نمبر 3 اس روش کو اپنانے سے ان میں حفاظت کا احساس ابھرے گا، اور نمبر 4 حفاظت کے احساس سے انہوں میں عصمت کی حفاظت کی تربیت ہو جائے گی۔ خدا نے چوگا یا چادر یا ایک کشادہ لباس پہننے کی غرض و غایت یہ بتائی تاکہ زینت نمایاں نہ ہو۔ سورہ 24 آیت 31۔ آیت نمبر 60۔
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اس آیت کے باوجود اگر اس کے بعد بھی منافقین یعنی جن کے دل میں خباثتیں بھری ہوئی ہیں اور وہ فتنہ پرور جن کا کام ہی معاشرہ میں شرانگیز خبریں پھیلانا ہے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو پھر ان کے خلاف قوت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ لوگ کچھ عرصہ کے بعد یہاں سے دور ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 61۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اور ان منافقین اور فتنہ پرور لوگوں کو تمام مراعات سے محروم کر دیا جائے گا جو انہیں اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو جہاں کہیں بھی ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور سختی سے قتل کیا جائے گا۔ ملعونین لعنت زدہ، محروم زدہ، وقتلوا تقتیلا سختی کے ساتھ قتل کرنا۔ آیت نمبر 62۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس سے پہلے ہو گزروں سابقہ امتوں کے منافقین اور فتنہ پروروں کے ساتھ بھی اسی طرح نپٹا جاتا رہا تھا۔ یہ اس لیے ایسا ہمیشہ ہوتا رہا کہ تو خدا کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کی سنت سے مراد اللہ کے قوانین کے مؤثرات ہیں۔ اللہ جب اپنا قانون بنا لیتا ہے تو نہ تو اس میں خدا خود کوئی تبدیلی کرتا ہے اور نہ کوئی دوسرا اس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ایسا قانون پہلے سے تھا، لہٰذا جن حالات میں یہ قانون نافذ ہوگا ویسے حالات دوبارہ کبھی پیدا ہو گئے اور قوانین کے نفاذ کے لیے میدان میں جماعت مومنین ہوئی تو یہ قانون اسی طرح نافذ کیا جائے گا جیسا کہ پہلے نافذ کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 63۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ منافقین اور فتنہ پرور لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ جس انقلاب کا تو ذکر کرتا رہتا ہے وہ انقلاب کی گھڑی کب آئے گی؟ ان سے کہہ دو کہ اس گھڑی کے ظہور کا وقت صرف خدا ہی جانتا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن اے پوچھنے والو، کیا خبر وہ انقلاب کی گھڑی تمہارے سر پر ہی کھڑی ہو؟ الساعۃ، قوم کے اعمال کے نتائج زیر زمین مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ مرتب ہوتے نتائج ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جس گھڑی وہ ابھرتے ہیں اس گھڑی کو الساعۃ کہتے ہیں۔ نتائج نے ابھر کر کب سامنے آنا ہے اس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے۔ آیت نمبر 64۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے بلا شبہ مخالفین رفتہ رفتہ اس مقام تک آ پہنچے ہیں جہاں انہیں زندگی کی خوشگواریوں سے محروم کر دیا جائے۔ ان کے لیے ان کے اعمال نے بڑا تباہ کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 65۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ ایسا عذاب جس سے دنیا و آخرت میں یہ کبھی نکل نہیں سکیں گے، نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 66۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ اس تباہی کی آگ میں اوندے منہ جھونک دیے جائیں گے اور یہ بصد حسرت و یاس کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کی اطاعت کرتے۔
تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ آیت نمبر 67۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا۔ اس وقت عوام کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے لیڈروں کی جو بڑے بنے ہوئے تھے کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں زندگی کے صحیح راستے سے بہکا دیا۔ سعادتنا سورہ 33 آیت 67 کا مادہ سین واو دال ہے۔ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ السائد سردار یا سید سے نیچے کا سردار ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ السید رئیس صاحب سواد ہوتا ہے جس کے ساتھ بہت سی جماعت ہو۔ الاسود من القوم، قوم کا سب سے بڑا اور جلیل المرتبہ آدمی، بزرگ قوم۔ آیت نمبر 68۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو ان لیڈروں کو دوہری سزا دے اور انہیں زندگی کی خوشگواریوں سے اس طرح محروم رکھ کہ یہ ان تک کچھ بھی نہ پہنچنے پائیں۔ سورہ 14 آیت 28، سورہ 16 آیت 25، سورہ 34 آیات 31 تا 33۔ ان آیات میں تشبیہ انداز میں جہنم کے اندر لیڈروں اور عوام کا باہمی مکالمہ بازی کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 69۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے جماعت مومنین، اس رسول کو اس طرح تنگ نہ کرو۔ سورہ 33 آیت 57۔ جس طرح بنی اسرائیل قدم قدم پر اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، غلامی سے آزادی کے بعد جو بھی آزمائشیں آتی تھیں اس کا الزام وہ موسیٰ علیہ السلام پر دھرتے، بالآخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے تمام الزامات سے اس کی سچائی، نیک نیتی اور راست بازی کو آشکارا کر کے بری کر دیا۔ خدا کے نزدیک وہ موسیٰ علیہ السلام تھا ہی باوقار اور بلند مرتبہ۔ بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کی چند مثالیں۔ نمبر 1، پانی کی تکلیف ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام پر الزام دھر دیا کہ تو ہمیں مصر سے نکال کر لایا تھا، اس لیے ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ نمبر 2، آرام سے بیٹھے من و سلوہ ملتا تھا تو سبزی ترکاری وغیرہ کا مطالبہ کرنے لگے اور کہتے کہ ہم فرعون کی غلامی میں ٹھیک تھے، کم از کم وہاں ان کی ہانڈیاں چاٹنے کو تو مل جاتی تھیں۔ نمبر 3، راستے میں گاؤں کے اندر بتوں کی پرستش دیکھی تو مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دو۔ نمبر 4، ہمیں دکھاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے۔ نمبر 5، موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے قوم سے الگ ہوئے تو سامری سے اپنے ہی زیوروں کا ایک بچڑا پرستش کرنے کے لیے بنوا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ اسی طرح اور اسی قسم کے دوسرے طریقوں سے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتی تھی۔ جماعت مومنین کو تاکید کی کہ تم بنی اسرائیل کی سی خصلتیں نہ اپنا لینا۔ آیت نمبر 70۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اے جماعت مومنین، بنی اسرائیل جیسی روش سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہمیشہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور جو بات بھی کرو محکم، استوار، صاف اور سیدھی کیا کرو۔ آیت نمبر 71۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمہارے ایسا کرنے سے اللہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہاری بھول چوک یا چھوٹی موٹی لغزشوں کے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ سورہ 53 آیت 32، سورہ 42 آیت 37، سورہ 4 آیت نمبر 31۔ اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کی اطاعت کرے گی اسے عظیم الشان کامرانیاں نصیب ہوں گی۔
آیت نمبر 72۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اور ہم نے امانات، قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فریضہ بڑے بڑے اجرام سماوی، خود تمہارے قرائے ارض اور اس پر جمے ہوئے پہاڑوں کے سپرد کی، تو انہوں نے امانت یعنی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے فریضے سے خیانت نہ کی۔ وہ قانون کی خلاف ورزی کے تصور تک سے بھی ڈرتے ہیں، اور جب امانت قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فریضہ انسان کے سپرد کیا گیا تو اس نے فرائض کی بجا آوری میں خیانت کی، قوانین سے سرکشی اختیار کی۔ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ اشیاء کائنات میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ خدا کو انکار کر سکیں۔ حمل کے ایک معنی خیانت بھی ہیں۔ بحوالہ تاج العروج، محیط المحیط اور پرویز صاحب کی لغت القرآن۔ اس لیے حمل امانت کے معنی ہے امانت میں خیانت کرنا، لیکن عمومی تراجم اور تفاسیر میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور امانت کو اٹھانے سے ڈرے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ یہ مفہوم قرآن کی سینکڑوں آیات کے خلاف ہے۔ چند آیات دی جاتی ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ عمومی مفہوم درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يُؤْمَرُونَ، سورہ 16 آیات 49-50۔ کائنات کے اندر جو اشیاء ہیں، خواہ وہ جاندار ہیں یا ملائکہ، فطرت کی قوتیں، وہ قانون خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتے۔ وہ خدا کی بالادستی سے خائف رہتے ہیں، اور ایک دفعہ بھی جو ان کو ہم اشارہ کر دیں وہ اس کے مطابق سرگرم عمل رہتے ہیں۔ آیت میں الفاظ ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، سورہ 16 آیت 49، یعنی وہ استکبار نہیں کرتی، وہ سرکشی نہیں کرتی۔ نمبر 2، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَفْتَرُونَ، سورہ 21 آیات 19-20۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ وہ اپنی اطاعت میں کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے، وہ تھکتے بھی نہیں، دن رات اپنے فرائض کی تکمیل میں سرگرم عمل رہنے سے کبھی انکار نہیں کرتے۔ نمبر 3، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ 19 آیت 93۔ یہ کائنات میں جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں خدا کی مخلوق ہیں، اور یوں سمجھو جیسے کسی کے غلام اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اشیاء کائنات کے لیے لفظ عبد استعمال ہوا ہے، جو عربوں کے ہاں سدھائے ہوئے گھوڑے کے لیے جو وحشی نہ ہو، جو لگام کے اشارے پر چلتا ہو، سرکشی اختیار نہ کرتا ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یعنی اشیاء کائنات کی کیفیت خدا کے سامنے یہ ہے۔ نمبر 4، ثم استوى الى السماء آتینا طائعین، سورہ 41 آیت نمبر 11۔ ہم نے کائنات کو، سماوات و ارض کو پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ فرائض کی انجام دہی کے لیے توأن و کرہن چلے آؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ جبر کی کیا ضرورت ہے، ہم بخوشی سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ توأن و کرہن ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ نمبر 5، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سورہ 30 آیت نمبر 26۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے اس کے مقرر کردہ فرائض کی سر انجام دہی میں اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کرتی چلی جاتی ہیں۔ گویا اشیاء کائنات خدا کے حکم کو قبول کرنے سے سرکشی اختیار نہیں کرتی، ان میں انکار کر دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو مجبور محض ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا ایک چیز ان کو سونپے اور وہ لینے سے انکار کر دیں۔ اگر اشیاء کائنات میں انکار کر دینے کی صلاحیت ہوتی
تو یہ کائنات ہی نہ بنتی، اور اگر جبر سے بنا بھی دیا جاتا تو کائنات میں انسانی دنیا کی طرح فساد ہی فساد ہوتا۔ یہ انسان کا اختیار و ارادہ ہی تو ہے، جس کی بنا پر انسان قوانین خداوندی پر چاہے تو چل سکتا ہے اور نہ چاہے تو نہیں چلتا۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے کی وجہ سے انسانی دنیا میں فساد رہتا ہے۔ اسی فساد کو ختم کرنے کے لیے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہے، تاکہ انسان کے عمل سے انسانی دنیا بھی کائناتی عمل سے ہم آہنگ ہو کر کائنات کی طرح پرامن ہو جائے۔ عمومی ترجمے سے پیدا ہونے والی مشکلات۔ عمومی ترجمے سے یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ خدا آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو ایک امانت سونپنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کے پاس جاتا ہے، لیکن جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ امانت کو لینے سے معذرت ہی نہیں بلکہ سختی کے ساتھ انکار کر دیتا ہے، کیونکہ امانت بہت بھاری تھی یا مشکل تھی۔ انسان کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بری بات ہے کہ خدا امانت سونپے بغیر واپس جائے، لہذا انسان نے بڑھ کر خدا سے کہا کہ لاؤ میں آپ کی امانت سنبھالتا ہوں۔ امانت انسان نے لے لی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا انسان کو شاباش دیتا کہ تم نے بہت اچھا کیا، ورنہ تو کوئی امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خدا نے شاباش نہیں دی بلکہ الٹا کہا کہ انسان بڑا ہی بے وقوف ہے، ظالم اور جاہل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عمومی ترجمہ خدا اور اشیاء کائنات کے متعلق جو تاثر پیدا کرتا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا وہی ترجمہ درست ہے جو اوپر آیت کے ترجمے میں دیا گیا ہے۔ انسان اور کائنات میں تو فرق ہی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے قوانین خداوندی کی اطاعت میں سرگرم عمل رہتی، نہ تو کسی کو یارائے سرکشی ہے اور نہ مجال انکار۔ کائنات کی مجبور پوزیشن کی وجہ سے کائنات کا نظم و نسق اس حسن و خوبی سے چل رہا ہے، ورنہ فساد کی وجہ سے کائنات اب تک تباہ ہو چکی ہوتی۔ اگر انسان نے اللہ کی امانات کو اٹھا لیا ہوتا تو کیا انسانی دنیا کی یہ حالت ہوتی؟ اشیاء کائنات نے اللہ کی امانات قوانین خداوندی کو اٹھا لیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی عطا کردہ قوانین کی خلاف ورزی نہ کی، کیونکہ ان میں خلاف ورزی کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ وَحَمَلَ الْإِنسَانُ سورہ 33 آیت 72۔ انسان نے عطا کردہ قوانین کے خلاف زندگی بسر کر کے خیانت کی، اس لیے کہا کہ بڑا ہی ظالم ہے، جاہل ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے قوانین سونپے تو ان میں سے کسی نے قوانین کی خلاف ورزی نہ کی، قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، لیکن انسان اپنے اختیار و ارادہ کی وجہ سے قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ دیکھو یہ کتنا بے وقوف ہے، ظالم ہے اور جاہل ہے کہ نہیں جانتا کہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں خود اس کا اپنا بھلا ہے۔ لفظ امانت امن سے ہے اور مفہوم امانت کا مادہ الف میم نون امن سے ہے، اسی سے لفظ ایمان اور مومن نکلے ہیں۔ ہمارے ہاں تو امن اسی کو کہتے ہیں جہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن یہ تو منفی نیگیٹو پہلو ہے۔ ایسا منفی امن تو پتھروں میں ہوتا ہے، پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپس میں نہیں ٹکراتے۔ منفی امن تو قبرستان میں بھی ہوتا ہے جہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ امن کے یہ معنی نہیں ہے۔ امن کے بنیادی معنی کسی پر بھروسہ اور اعتماد ہونا کہ کوئی چیز سپرد کر دی جائے یا وہ یہ کہہ کر یقین دلا دے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرے ذمہ رہا، تو اس کے بعد آپ کو جو سکون و اطمینان میسر آئے گا، جو کیفیت آپ کو اندر محسوس ہوگی، اسے امن کہتے ہیں۔ اس کے بنیادی معنی کسی کے اعتماد اور بھروسے کے ہیں۔ خدا پر ایمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو مان لیا ہے، بلکہ اس کے معنی ہے کہ خدا یعنی اس کے قوانین اتنے قابل اعتماد اور اتنے بھروسے کے قابل ہے کہ اس نے جو کہا ہے، یعنی جنہیں ہم قوانین خداوندی کہتے ہیں، ان پر عمل کرنے کے بعد ہمارے اندر کسی قسم کا خطرہ یا وہم پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا بھی یا نہیں۔ کسی کے اعتبار اور بھروسے پر اتنا یقین کر لینا کہ کبھی اس کے خلاف آپ کے دل میں وہم تک بھی نہ گزرے کہ شاید یہ ہو یا نہ ہو، ایمان کہلاتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ جو آپ کو امن نصیب ہوا ہے یہ وہ نہیں ہے جو پتھروں کی دنیا میں یا قبرستان کے اندر ہوتا ہے۔
ایک انسان کا جب دوسرے سے واسطہ پڑے تو اطمینان ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ کسی چیز کی واپسی کا جب کہہ دیا ہے تو اس کے عہد و پیمان کے خلاف نہیں ہوگا۔ دوسرے پر ایسے یقین اور بھروسے کو ایمان کہتے ہیں۔ جس قدر انسان اپنے عہد کی پاسداری کرتا چلا جائے گا اسی قدر اس کے اندر خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس بڑھتی چلی جائے گی۔ عہد کی پاسداری نہ کرنے والا بیک وقت دو بد عہدی کرتا ہے، ایک تو جس سے عہد کیا اور دوسرا خود اپنی ذات سے۔ بد عہدی کرنے سے ایک طرف تو انسان کی ساکھ بگڑ جاتی ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف انسان کی ذات مضمحل کمزور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک تو بھروسہ جانے کا نقصان اور دوسرا ذات میں کمزوری واقع ہونے کا نقصان۔ تیسرا یہ کہ بد عہدی کرتے کرتے انسان میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور خود اعتمادی کے ختم ہو جانے کا دوسرا نام موت ہے۔ آیت نمبر 73۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ خدا کا قانون مکافات اس لیے ہے تاکہ منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو ان کے غلط اعمال کی سزا ملے، اور مومن مردوں اور عورتوں پر انعامات خداوندی کی برسات ہو، اور اگر مومنین سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت کر دی جائے۔ اس طرح مومنین کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر انسان کو بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح مجبور پیدا کر دیا جاتا تو یہ بھی اپنے فرائض زندگی میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خیانت یعنی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس لیے منہ موڑ لیتا ہے کہ اس کو خدا نے اختیار و ارادہ عطا کیا ہے۔ اشیاء کائنات کے اندر فرائض زندگی ودیت یعنی ان بلٹ کر دیے گئے ہیں، اس لیے وہ اسی ڈگر پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں جیسی ہدایات ان کو ودیت کی گئی ہیں۔ انسان مجبور نہیں ہے۔ اگر یہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا یہ عمل پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور پھر خوشگوار نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن جب انسان قوانین خداوندی کو پیچھے چھوڑ کر اپنے جذبات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو یہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کی اس روش کے نتائج دنیا و آخرت میں خوشگوار نہیں نکلتے۔ اگر انسان کو مجبور پیدا کیا جاتا تو پھر مجبور کی نہ تو نیکی نیکی ہوتی ہے اور نہ ہی بدی بدی ہوتی ہے۔ اختیار و ارادے ہی میں شرف انسانیت کا راز پنہاں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الاحزاب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شکریہ۔